بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عزیز بھائی اور دوستو، حدیث کی کتاب عمدۃ الاحکام کا باب المواقیت، باب نمبر 8 ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے وہ احادیث پڑھی تھیں جن میں ان اوقات کو بیان کیا گیا ہے کہ جن میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. جو اوقات نماز کے لیے ممنوع ہیں، جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، ان اوقات کو ان احادیث میں بیان کیا گیا ہے. تو وہ ٹوٹل اوقات کتنے ہیں جن میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی؟ 5. لیکن میں نے پچھلی مرتبہ یہ کہا تھا کہ ان 5 میں سے وہ 2 اوقات جن کا تعلق فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد سے ہے، ان 2 اوقات میں کچھ نمازیں مستثنا ہیں. کچھ نمازیں ان 2 اوقات میں پڑھی جا سکتی ہیں. ویسے تو شریعت کا یہی اصول ہے اور یہی ضابطہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہو سکتی جب تک کہ سورج طلوع ہو کر بلند نہ ہو، اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہو سکتی جب تک کہ سورج اچھی طرح غروب نہ ہو. یہی ضابطہ ہے اور یہی شریعت کا اصول ہے. لیکن اس ضابطے اور اس اصول سے کچھ نمازیں مستثنا ہیں. تو ان مستثنا نمازوں میں سے ایک نماز ہے نماز تحیۃ المسجد. تحیۃ المسجد کی نماز ان دونوں اوقات میں پڑھی جا سکتی ہے. مثلا کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد اس نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد وہ مسجد سے باہر گیا اپنی کسی ضرورت کے لیے، اپنے کسی کام کے لیے، اور پھر وہ واپس مسجد کی طرف لوٹا. اب جب دوبارہ مسجد کی طرف آیا ہے تو ابھی سورج طلوع نہیں ہوا اور یہ فجر کی نماز پڑھ چکا ہے. تو ضابطہ اور اصول تو یہی ہے کہ اس شخص کے لیے بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے، لہذا یہ مسجد میں داخل ہو تو پھر یہ نماز پڑھے بغیر ہی مسجد میں بیٹھ جائے. لیکن اس کے لیے حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، کہ تم میں سے کوئی شخص جب بھی مسجد میں داخل ہو، اذا دخل، جب بھی داخل ہو، وہ کوئی بھی وقت ہو، فلا یجلس، تو وہ نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہونے والے شخص کو مسجد میں بیٹھنے سے منع فرما دیا جب تک وہ 2 رکعت نماز ادا نہ کرے. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اذا دخل احدکم المسجد فلیصلی رکعتین قبل ان یجلس، کہ تم میں سے کوئی شخص جب بھی مسجد میں داخل ہو تو وہ 2 رکعت نماز ادا کرے اس سے پہلے کہ وہ بیٹھے. بیٹھنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا. ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تحیۃ المسجد کے لیے یہ دونوں اوقات جو ہیں یہ ممنوع نہیں ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، بلکہ اس کو پڑھنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا ہے اور 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. لہذا ایک یہ نماز ہے جو کہ مستثنا ہے، ان دونوں اوقات میں تحیۃ المسجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. ایک اور نماز جو کہ مستثنا ہے وہ ہے فوت شدہ نماز پڑھنا. اگر کوئی نماز فوت شدہ ہو تو اس کو ان دونوں اوقات میں پڑھا جا سکتا ہے. فجر کی نماز کے بعد بھی اور عصر کی نماز کے بعد بھی فوت شدہ نماز کو پڑھا جا سکتا ہے. فجر کی نماز کے بعد فوت شدہ نماز کون سی ہو سکتی ہے؟ فجر کی پہلی سنتیں. فجر کی پہلی سنتیں اگر فوت ہو گئی، آپ مسجد میں داخل ہوئے اور فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی یا کھڑی ہونے ہی والی تھی کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے
اور داخل ہوتے ہی اقامت ہوگی، آپ اقامت ہوئی، آپ اس میں جماعت میں شامل ہو گئے، کیونکہ حکم بھی یہی ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کی اقامت ہو جائے تو پھر کوئی نماز نہیں ہوتی ہے سوائے فرض نماز کی۔ جس فرض نماز کی اقامت ہو جائے پھر وہی نماز ہوتی ہے، اس کی سوا کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی۔ تو جو شخص فجر کی سنتیں پہلے نہیں پڑھ سکا، پہلی سنتیں اس سے فوت ہو گئی، اب اس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، تو فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے وہ فجر کی سنتوں کو قضا کر سکتا ہے، فجر کی سنتوں کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ فوت شدہ سنتیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فجر کی نماز کے بعد دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے فجر کی نماز 2 مرتبہ پڑھی ہے؟ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ ہماری ابتدا میں اور ایک مرتبہ الگ سے پڑھی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر اس صحابی نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، نہیں، میں نے یہ نماز 2 مرتبہ نہیں پڑھی، فجر کی نماز تو میں نے آپ کے پیچھے ہی پڑھی تھی، فرض نماز، لیکن سنتیں رہ گئی تھیں، تو ان سنتوں کو میں نے ابھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ادا کیا ہے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی ظاہر کی، تو خاموشی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے، آپ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ اس صحابی کا عمل درست تھا، ورنہ اگر اس صحابی کا عمل درست نہ ہوتا اور فجر کی نماز کے بعد فوت شدہ سنتوں کو پڑھنا غلط ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو منع کرتے تھے، اور آپ فرماتے کہ دیکھو تمہاری فوت شدہ سنتیں جو ہیں تم اس وقت نہیں پڑھ سکتے تھے، جب تک کہ سورج طلوع ہونے کے بعد بلند نہ ہو اس وقت تم پڑھتے، تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ فوت شدہ سنتیں فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد دیکھا گیا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی ایک خادمہ کو بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جاؤ پوچھ کر کے آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس وقت عصر کی نماز کے بعد کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً معمول نہیں تھا عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھنا، آپ کا کوئی معمول نہیں تھا، آپ کی کوئی روٹین نہیں تھی۔ تو جب ایک مرتبہ دیکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، تو صحابیہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا ایک لونڈی کو بھیج کر کہ یہ کون سی نماز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں ظہر کی نماز کے بعد اپنے مہمانوں کے ساتھ مشغول رہا حتیٰ کہ عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو ظہر کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں وہ میں نہیں پڑھ سکا تھا، وہ میں نے اب پڑھی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فوت شدہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی فوت شدہ نماز کو پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی، مسئلہ آپ کے لیے واضح ہو گیا، یہ اس میں کوئی اشکال نہیں، کسی کے ذہن میں اگر کوئی اشکال ہو تو بتا سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، یہ بالکل واضح ہے یہ مسئلہ۔ اسی طرح ان 2 اوقات میں مزید جو نمازیں مستثنیٰ ہیں جن کو پڑھا جا سکتا ہے، ان نمازوں میں سے ایک نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے، اور نماز جنازہ عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کل حرم شریف میں مکہ مکرمہ اور اسی طرح مدینہ منورہ میں تقریباً ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے، عصر کے بعد بھی ہوتی ہے نماز جنازہ، اور اسی طرح فجر کی نماز کے بعد بھی ہوتی ہے نماز جنازہ، تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ نماز مستثنیٰ ہے اس حدیث سے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ طلوع آفتاب نہ ہو، اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ آفتاب غروب نہ ہو۔ تو اس حدیث سے یہ نمازیں مستثنیٰ ہیں، ان کو پڑھا جا سکتا ہے، تحیۃ المسجد بھی، فوت شدہ نماز بھی، اور اسی طرح نماز جنازہ بھی۔ اسی طرح ایک اور نماز وہ بھی مستثنیٰ ہے اس حدیث سے، جس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے ان دونوں اوقات میں،
اور وہ نماز ہے نماز کسوف یا نماز خسوف، یعنی سورج گرہن کی نماز یا چاند گرہن کی نماز۔ سورج گرہن کی نماز جو ہے، فرض کریں سورج گرہن جو ہے وہ شروع ہوا عصر کی نماز کے بعد، فرض کر لیں سورج کو گرہن لگا عصر کی نماز کے بعد۔ اب اگر اس حدیث کو سامنے رکھیں گے تو پھر سورج گرہن والی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ آفتاب غروب نہ ہو۔ لیکن اس حدیث میں جو نہیں ہے اس سے وہ صلاۃ الکسوف مستثنا ہے کہ جیسے ہی سورج گرہن ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سورج گرہن کے موقع پر بہت جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا اور آپ نے نماز پڑھی۔ اسی طرح جب چاند گرہن ہوا تو چاند گرہن ہونے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت گھبراہٹ کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، حتیٰ کہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ چاند گرہن شروع ہو چکا ہے تو آپ اپنے گھر سے اس طرح تیزی کے ساتھ، بڑی جلدی کے ساتھ آپ مسجد کی طرف آئے کہ آپ کی چادر جو ہے وہ زمین پر گھسٹ رہی تھی، یعنی آپ اپنے کپڑوں کو بھی اچھی طرح سنبھال نہ سکے اور بلکہ آپ بڑی جلدی کے ساتھ مسجد کی طرف تشریف لائے۔ اور آپ کا حکم بھی یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ سورج کو گرہن لگا ہے یا چاند کو گرہن لگا ہے تو تم کیا کرو، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، تو پھر جلدی جلدی نماز کی طرف جاؤ۔ یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن آج کل افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو تو لوگ اس کو ایک عام واقعہ سمجھتے ہیں اور بلکہ وہ دوربین لے کر کے اس کا نظارہ کرتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور جیسے ایک عام ایک فلکی ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے تو اس طرح اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن لگنے پر اور چاند گرہن لگنے پر نماز کی طرف جلد از جلد جانے کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اسی طرح سے کیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم یہ جو سورج اور چاند ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانی دکھلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غافل بندوں کو متنبہ کرتا ہے کہ متنبہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آ سکتا ہے، اللہ کی پکڑ بھی آ سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر نماز کے لیے جاتے اور اس کے بعد استغفار کرنے کا حکم دیتے اور اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سورج گرہن کی نماز عصر کی نماز کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کا سبب ہی عصر کی نماز کے بعد پیش آیا۔ سورج گرہن والی جو نماز ہے صلاۃ الکسوف، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب سورج کو گرہن لگنا ہے، اور وہ سبب پیدا ہی عصر کی نماز کے بعد ہوا، یعنی سورج گرہن شروع ہی عصر کی نماز کے بعد ہوا۔ تو اس میں میرا اور آپ کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک سسٹم ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو یہ حکم ہے کہ اگر اس طرح ہو تو پھر ہم یہ نہ سوچیں کہ عصر کی نماز کے بعد ان کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نہیں، بلکہ چونکہ سبب پیدا ہو چکا نماز پڑھنے کے لیے تو پھر عصر کی نماز کے بعد سورج گرہن والی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح اگر چاند گرہن جو ہے، فرض کریں چاند گرہن فجر کی نماز کے بعد شروع ہوا تو پھر کیا انتظار کرنا چاہیے کہ جب تک سورج طلوع ہو کر کے بلند نہ ہو اس وقت تک چاند گرہن والی نماز نہ پڑھے؟ نہیں، بلکہ اس حالت میں یہ لازم ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے ہی جیسے ہی چاند گرہن شروع ہو تو فوری طور پر وہ چاند گرہن والی جو نماز ہے اس کو شروع کر دینا چاہیے۔ یہ نماز بھی اس سے مستثنا ہے۔ تو اب تک کتنی نمازیں ہم نے کہا کہ وہ مستثنا ہیں؟ نماز تحیۃ المسجد اور نماز فوت شدہ نماز اور نماز جنازہ اور صلاۃ الکسوف یا صلاۃ الخسوف، یعنی سورج گرہن کی نماز یا چاند گرہن کی نماز۔ تو ہاں جی، یہ جو ان اوقات میں آپ اپنی اسی دن کی فوت شدہ نماز پڑھیں گے جب اس سے پہلے اگر ہو چکے ہوں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ سوال جو کیا گیا ہے کہ ان دو اوقات میں اسی دن کی فوت شدہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں یا اس دن سے پہلے، ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے کی فوت شدہ نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پچھلے درس میں یا اس سے پچھلے درس میں یہ جواب دیا تھا کہ فوت شدہ نماز جو ہے اس کو فوراً قضا کرنا چاہیے، اس کو فوراً پڑھنا چاہیے۔ من نام عن صلاة او نسیها
فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، کہ اگر کوئی شخص کسی نماز سے سو جائے تو جیسے ہی بیدار ہو تو اسی وقت نماز ادا کرے، اور اگر کوئی شخص کسی نماز کو بھول جائے تو وہ جیسے ہی اس کو بھولی ہوئی نماز یاد آئے تو اس کو فوراً پڑھ لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج نماز قضا ہوگی آپ اس کو کل ادا کریں، آج آپ سے نماز چھوٹی فوت ہوئی آپ اس کو کل قضا کریں، یا مثلا کل قضا ہوتی ہے اور آپ اس کو پرسوں ادا کریں، تو اس طرح کرنا درست نہیں۔ جیسے ہی نماز فوت ہو اور فوت ہونے کے بعد جیسے ہی پہلا موقع ملے انسان کو نماز پڑھنے کا تو پھر فوری طور پر وہ نماز پڑھ لینی چاہیے۔ فرض کرے ایک شخص جو ہے وہ ظہر کی نماز سے پہلے سو گیا، پھر ظہر کی نماز گزر گئی، وہ سویا رہا، عصر کی نماز کا وقت آ گیا، اب وہ بیدار ہوا کس وقت؟ عصر کی نماز کے وقت۔ تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب ظہر کی نماز کو ادا کرنے کے لیے اس کو اگلے دن کی ظہر تک انتظار کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ جیسے ہی بیدار ہو اس کو فوراً ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے اور اس کے بعد عصر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ تو یہ اصول ہے، لہذا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے کی قضا شدہ۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص معذور ہو، فرض کریں اللہ نہ کرے کوئی شخص ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا اور اس کا آپریشن ہوا، ظاہر ہے کہ آپریشن میں اس کو بے ہوش کر دیا گیا، ہو سکتا ہے کہ اس کی بے ہوشی کے دوران کئی نمازیں گزر گئیں، کئی اور جب تک وہ ہوش میں آئے، جب تک وہ سنبھلے اور نماز پڑھنے کے قابل ہو، اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ اس کی 1 دن کی نمازیں، یا ہو سکتا ہے 2 دن کی نمازیں اس کی قضا ہو چکی، اب وہ کیا کرے؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اس کو موقع ہی اب مل رہا ہے، 1 دن یا 2 دن کے بعد وہ سنبھلا ہے اور اس کو نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، اب اس کو وہ ترتیب کے ساتھ نمازیں قضا کر لینی چاہیے۔ تو ہاں جی، جی وطر کی نماز، ہاں جی وطر کی جو نماز کی قضا ہے، دیکھیں وطر کی نماز جو ہے وہ اگر قضا ہو جائے تو اس کو فجر کی نماز کے بعد قضا نہیں کیا جا سکتا، وطر کی نماز کو فجر کی نماز کے بعد قضا نہیں کیا جا سکتا، اس کو قضا کیا جا سکتا ہے کس وقت؟ طلوع آفتاب کے بعد، جب سورج طلوع ہو تو اس طلوع ہونے کے بعد تقریباً طلوع ہونے کے 10-15 منٹ کے بعد، اس وقت سے لے کر پھر ظہر کی اذان ہونے تک درمیان میں وہ کسی بھی وقت جو فوت شدہ وطر کی نماز ہے اس کو وہ قضا کر سکتا ہے، بلکہ اس کو قضا کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے صحیح مسلم میں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر کی نماز جب قضا ہوتی کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی مشغولیت کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز کو قضا کر لیا کرتے تھے، اس کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ کب؟ جب سورج طلوع ہو کر کے کچھ دیر کے لیے بلند ہو جاتا تو اس کے بعد سے لے کر زوال آفتاب تک درمیان میں کسی بھی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فوت شدہ وطر کی نماز کو قضا کر لیا کرتے تھے۔ تاہم یہ بات یاد رہے کہ جب وطر کی نماز قضا ہو تو وہ طاق عدد میں قضا نہیں ہوگی بلکہ جفت عدد میں قضا ہوگی، طاق عدد میں قضا نہیں ہوگی بلکہ جفت عدد میں قضا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، تو اس کے بعد جب آپ قضا کرتے، جب قضا ہو جاتی ہے 11 رکعت اور 11 رکعت میں وطر بھی شامل ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو قضا کرتے اس نماز کو تو 12 رکعت پڑھتے تھے۔ لہذا جس شخص کی عادت ہو کہ وہ ایک ہی وطر پڑھتا ہے اور وہ ایک وطر قضا ہو گیا تو جب وہ قضا کرے گا تو 2 رکعتیں پڑھے گا، اور اگر 3 وطر پڑھنے کی اس کی عادت ہے تو پھر اس کو 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ تو اس طرح نماز وطر کو قضا کرنا چاہیے، لیکن فجر کی نماز کے بعد نہیں بلکہ طلوع آفتاب کے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے بعد، جو اشراق کا وقت ہوتا ہے یا چاشت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت یا اس کے بعد زوال آفتاب تک کسی بھی وقت اس نماز کو قضا کیا جا سکتا ہے، لیکن جفت عدد میں اس کو قضا کرنا ہوگا، طاق عدد میں نہیں۔ آپ میں سے کوئی سب سوال کر؟ ہاں جی، ظہر کی نماز قضا ہو گئی، فوت ہو گئی اور عصر کا ٹائم ہو گیا، جب مسجد میں پہنچے تو جماعت پڑھی ہے، تو پہلے عصر پڑھنا چاہیے بعد میں فوت نماز ادا کرنی چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی تو آپ کو ظہر کی نماز پہلے پڑھنی چاہیے اور عصر کی نماز بعد میں پڑھنی چاہیے۔ فرض کریں آپ کو یہ پتہ ہے کہ اب سے کوئی 10 سے 15 منٹ کے بعد عصر کی نماز کھڑی ہوگی اور آپ اپنے گھر میں ہیں، اپنے روم میں ہیں،
تو آپ کو وہیں پر ہی وضو کر کے ظہر کی نماز پڑھ لینی چاہیے اکیلے، اور اس کے بعد آپ مسجد میں اور عصر کی نماز باجماعت پڑھ لیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر تو اس کا موقع مل جائے تو اگر ظہر کی نماز کو عصر کی نماز سے پہلے، عصر کی جماعت سے پہلے پڑھنے کا موقع مل جائے تو پھر اکیلے ظہر کی نماز کو قضا کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر اس کا موقع ہی نہیں ملتا، آپ وضو کیا آپ نے اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی مسجد میں جماعت کھڑی ہو رہی ہے عصر کی، اب کیا کریں آپ؟ اب آپ مسجد میں آ جائیں اور آ کر کے امام کے پیچھے ظہر کی نماز کی نیت سے شامل ہو جائیں، امام کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھ لیں، اس کی امام کی عصر کی ہوگی، آپ کی ظہر کی ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر آپ کو مسجد میں کوئی دوسرا آدمی مل جائے، دوسرا تیسرا آدمی، تو آپ ان کے ساتھ مل کر کے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اور اگر کوئی بندہ نہیں ملتا تو پھر آپ عصر کی نماز اکیلے پڑھ لیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر ظہر کی اور عصر کی دونوں بندہ جب داخل ہوا مسجد میں تو اس کی عصر کی بھی ظہر کی بھی رہ گئی اور عصر کی بھی رہ گئی، تو وہ ختم ہو گئی نماز باجماعت، تو وہ جب داخل ہوتا ہے تو اس کو وہ تو ٹھیک ہے پہلے ظہر کی پڑھے پھر عصر کی پڑھے، جو سنت موقدہ ہے وہ کیسے ترتیب اس کی ہوگی؟ ہاں جی، جہاں تک سنتوں کا تعلق ہے تو سنتیں بھی اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ اگر آپ ظہر کی نماز سنتوں سمیت قضا کرتے ہیں تو پھر آپ پہلے 4 سنتیں پڑھیں ظہر سے پہلے 2 کر کے، پھر ظہر کے 4 فرض پڑھیں، پھر اس کے بعد 2 سنتیں پڑھیں، اس کے بعد عصر کے 4 فرض پڑھیں۔ اگر آپ سنتوں سمیت قضا کرتے ہیں تو پھر وہی ترتیب ہونی چاہیے جو اصل ترتیب ہے نماز پڑھنے کی۔ ہاں جی، نماز ہم پڑھیں گے 4، اس میں 3 اور 1 پڑھیں گے یا 2 کر کے پڑھیں گے؟ 4 جو بھی تک اگر ہم 3 قضا 2 کر کے 2 کر کے۔ ہاں جی، جمعہ کے دن جو زوال کے وقت سے پہلے اذان ہوتی ہے آدھا گھنٹہ پہلے، اور بعض لوگ مطلب جو اسی وقت پہ نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے کچھ سہولت الگ ہے؟ جمعہ کے دن میں نے پچھلے درس میں بھی اس کی وضاحت کر دی تھی کہ جمعہ کے دن زوال کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ معتبر نہیں ہوتا ہے، جس طرح حتیٰ کہ باقی 6 دنوں میں زوال کا جو ٹائم ہے وہ معتبر ہوتا ہے کہ اس وقت میں یعنی زوال کے وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ جو زوال کا وقت ہے یہ جمعہ کے دن معتبر نہیں ہوتا ہے، لہذا کوئی شخص اگر مسجد میں داخل ہو جمعہ کے دن، جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا اور وہ وقت تھا کہ جو دوسری اذان ہے جمعہ کی اس سے تقریباً 5-7 منٹ پہلے وہ مسجد میں داخل ہوا، اب یہی 5-7 منٹ 10 منٹ جو ہے یہی زوال کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، لیکن جمعہ کے دن اس کی اجازت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں جمعہ کی تیاری کرنے کے بعد آپ نے غسل کیا، آپ نے خوشبو لگائی، صاف ستھرے کپڑے پہنے، آپ مسجد کی طرف چل کر آئے اور مسجد میں پہنچ کر آپ نے گردنوں کو نہیں پھلانگا، جہاں جگہ ملی آپ وہاں پر آ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے حسب توفیق نماز پڑھی، حسب توفیق آپ نے نماز پڑھی جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں، 2 4 6 یہ جتنا آپ کو موقع ملتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو ٹائم ہے زوال کا یہ جمعہ کے دن معتبر نہیں ہوتا ہے، لہذا اس وقت میں انسان کو نماز پڑھ لینی چاہیے، وہ جتنی بھی پڑھ سکتا ہے، 2 4 6 جتنا پڑھنے کا موقع ملتا ہے، دوسری اذان ہونے سے پہلے دوسری اذان سے پہلے اس کو حسب توفیق نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اس وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب زوال کا وقت ہے تو میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، نہیں، جمعہ کے دن اس زوال کے وقت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور نماز بھی مستثنا ہے، اب تک میں نے 4 نمازیں ذکر کی ہیں جو مستثنا ہیں اس نہیں سے۔ کون سی نہیں؟ کہ آپ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو، اسی طرح فجر کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو۔ اس نہیں سے ایک اور نماز بھی مستثنا ہے، اور وہ کون سی ہے جی؟ نہیں استسقاء نہیں جی، نہیں، ہاں جی، کسی نے شکرانے کا لفظ بولا یہاں، ہاں جی، شکرانے کا۔ اب دیکھیں نا، اگر کوئی شخص فرض کریں کسی شخص کو فجر کی نماز کے بعد کوئی خوشی کی خبر ملی جس کے وہ پہلے سے انتظار کر رہا تھا، اچانک اس کو خوشی کی خبر ملی، اب وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے وہ 2 رکعت نماز پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر عصر کی نماز کے بعد اگر اس کو کوئی اللہ رب العزت نے کوئی خوشی کی خبر دی اور وہ بہت خوش ہوا، اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے اگر وہ 2 رکعت شکرانے کے طور پر پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ شکرانہ انسان کو اس وقت ادا کرنا چاہیے فوری طور پر جیسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت نصیب ہو۔
کوئی خوشی کی خبر ملے تو فوراً وہ شکرانہ ادا کرنا چاہیے. لہذا اگر کوئی شخص اس طرح شکرانے کے 2 نفل پڑھنا چاہے تو کوئی اس میں حرج نہیں. لیکن میں جو نماز ذکر کرنا چاہتا تھا کہ وہ مستثنا ہے، وہ اس کے علاوہ وہ کون سی؟ نہیں، عید کی نماز تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ طلوع آفتاب کے تقریباً 10-15 منٹ کے بعد ہوتی ہے. ہاں جی، چاشت کی نماز جو ہے اس کا تو وقت ہی وہی ہے، سورج کے طلوع ہونے کے تقریباً 15 منٹ کے بعد. ہاں جی، نہیں، صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے. فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس کا تو آپ کے لیے اوپن ٹائم ہے، آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. تو جن نمازوں کو میں نے ذکر کیا نا کہ یہ نمازیں مستثنا ہیں، یہ وہ نمازیں ہیں کہ جن کے اسباب پیدا ہوتے ہیں فجر کے بعد یا عصر کے بعد. ہاں جی، کسی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے، جیسے کسی کا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا، تو اس وقت اسے مسجد میں جیسے خبر آ جاتی ہے تو وہ اللہ کی رضا کے آگے جھکنے کے لیے نہیں وہ سفر جانے سے پہلے نمازیں، ہاں نماز استخارہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ وہ نماز نہیں ہے جو میں ابھی بتانا چاہتا تھا. نماز تحیۃ الوضو جو ہے وہ بھی شامل ہے اس میں، لیکن یہ وہ نہیں جو میں بتانا چاہتا تھا. نماز استخارہ کا جو جہاں تک تعلق ہے، بات بالکل درست ہے کہ نماز استخارہ جو ہے اگر فرض کریں کسی شخص کو کوئی معاملہ پیش ہوا فجر کی نماز کے بعد اور وہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ طلوع آفتاب سے پہلے اس معاملے کے متعلق فیصلہ کرے، اس کے پاس کوئی چانس نہیں ہے، فوری طور پر اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب سے پہلے ہر صورت میں فیصلہ کرنا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ استخارہ کر لے. استخارہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر لے، اس معاملے کے بارے میں اللہ سے خیر کا سوال کر لے، اور وہ معاملہ ہنگامی ہے، ایمرجنسی ہے، تو کوئی حرج نہیں، نماز استخارہ پڑھ سکتے ہیں فجر کی نماز کے بعد بھی اور اس طرح عصر کی نماز کے بعد بھی، کیونکہ یہ ایک وہ نماز ہے کہ جس کے لیے ابھی سبب پیدا ہوا، فوری طور پر آپ کو نماز استخارہ پڑھنی ہے، پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح وضو کیا آپ نے، اگر کسی شخص نے نماز فجر کے بعد وضو کیا، ابھی طلوع آفتاب نہیں ہوا، وضو کیا اور وہ چاہتا ہے کہ تحیۃ الوضو پڑھ لے، کوئی حرج نہیں. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد اگر آپ نے وضو کیا اور ابھی سورج غروب نہیں ہوا، آپ نے وضو کیا اور آپ تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہیں. لیکن ابھی تک وہ نماز آپ نے ذکر نہیں کی جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. طواف کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں، طواف کی جو سنت طواف ہے، طواف اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد طواف کرتا ہے بیت اللہ شریف یا عصر کی نماز کے بعد طواف کرتا ہے، تو اگر اس حدیث کو سامنے رکھیں گے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی، عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی، اگر اس حدیث کو سامنے رکھیں گے تو پھر طواف والی 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن طواف والی 2 رکعتیں پڑھنا جائز ہے، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں مغرب تک، اور اسی طرح فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک پڑھ سکتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار. اے بنی عبد مناف، یہ بنی عبد مناف وہ قبیلہ ہے کہ جس کے ذمہ تھا کہ وہ بیت اللہ شریف کی رکھوالی کرتے تھے اور حجاج کرام کو پانی پلاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے. تو بیت اللہ شریف کے جتنے بھی معاملات تھے وہ سب اس قبیلے کے ذمہ تھے. تو اس قبیلے کے افراد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے بنی عبد مناف، تم کسی بھی شخص کو دن اور رات کی کسی بھی گھڑی میں نماز پڑھنے سے منع نہ کرنا. وہ جب بھی بیت اللہ کا طواف کرے دن اور رات کی کسی بھی گھڑی میں، تو اس کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے جو کہ سنت طواف کہلاتی ہیں. تو یہ ٹوٹل وہ نمازیں ہیں کہ جو مستثنا ہیں، ورنہ عمومی اصول اور عمومی ضابطہ شریعت کا یہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو، اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج غروب نہ ہو. ہاں جی ہاں، اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جو ممنوع اوقات ہیں وہ دراصل حرم شریف میں لاگو ہی نہیں ہوتے، یا ان کے متعلق جو نہیں ہے اس نہیں کا تعلق حرم شریف کے ساتھ نہیں ہے. اور اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسی نماز سے منع فرمایا تو آپ نے آخر میں فرمایا الا المسجد الحرام، کہ مسجد حرام میں یہ ممنوع نہیں، لیکن وہ حدیث صحیح ہے، وہ حدیث قابل حجت نہیں ہے. لہذا صحیح بات یہ ہے کہ وہ ممنوع اوقات جو ہیں وہ حرم شریف میں بھی قابل اعتبار ہیں اور وہ لاگو ہیں، ان پر عمل کیا جانا چاہیے. ہاں جی، لیکن آپ کو میں نے بتلا دی جو نمازیں مستثنا ہیں، یہ ساری کی ساری نمازیں مستثنا صرف کویت میں نہیں ہیں، یہ صرف کسی اور اسلامی ملک نہیں بلکہ پوری دنیا میں کسی بھی مسلمان کے لیے یہ ساری نمازیں مستثنا ہیں. اسی طرح یہ جو خاص طور پر طواف کے متعلق جو 2 رکھتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ حرم شریف میں ہی ہوتی ہیں، تو حرم شریف میں 2 رکھتے طواف والی جو ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں فجر کی نماز کے بعد بھی اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی. آخری حدیث پڑھ لیں اس باب کی، لیکن اس آخری حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے ابھی کچھ ٹائم باقی ہے نماز کا وقت ہونے میں. ایک اور آپ کو مسئلہ بتلا دوں اور وہ بھی انہی اوقات کے متعلق ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے وقت سویا رہا اور وہ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے، کچھ لمحات پہلے، تقریباً 10 یا 7-8 منٹ پہلے وہ بیدار ہوا اور اس کو پتہ ہے کہ اب سے تقریباً 7-8 منٹ کے بعد یا 10 منٹ کے بعد سورج غروب ہو جائے گا. اب وہ جب تک وضو کرنے کے لیے جاتا ہے، وضو کر کے جب وہ باہر آیا، فارغ ہوا، بالکل نماز کے لیے ریڈی ہو گیا، اب اس کے پاس صرف غروب آفتاب سے پہلے صرف اتنا وقت باقی ہے کہ جس میں وہ صرف 1 رکعت پڑھ سکتا ہے عصر کی، جس میں وہ عصر کی صرف 1 رکعت پڑھ سکتا ہے. ایک تو یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت کوئی شخص سویا رہا، جب وہ بیدار ہوا اور جب تک اس نے باتھ روم سے اپنی حاجت پوری کی، وضو کیا، جب تک وہ وضو کر کے ریڈی ہوا، اب اس کے پاس اس کو پتہ ہے کہ طلوع آفتاب اتنے بج کر اتنے منٹ پہ ہونا ہے، اب اس کے پاس صرف اتنا ٹائم باقی ہے کہ جس میں وہ فجر کی صرف 1 رکعت پڑھ سکتا ہے. تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ہاں، اس صورت میں اس کو فجر کی نماز پڑھ لینی چاہیے اور اسی طرح عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے کہ اگر اس کو طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت بھی مل گئی تو اس کو پوری نماز مل گئی. اسی طرح اگر غروب آفتاب سے پہلے اس کو عصر کی 1 رکعت بھی مل گئی تو اس کو پوری نماز مل گئی. پھر یہ نماز قضا نہیں سمجھی جائے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دینا چاہیے، نہیں، فجر کی نماز پوری پڑھنی ہوگی. اسی طرح عصر کی نماز بھی پوری پڑھنی ہوگی. نماز میں کوئی وہ نہیں ہے، ڈسکاؤنٹ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، نماز پوری پڑھنی ہوگی. لیکن یہ نماز جو ہے وہ پوری سمجھی جائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ ادا سمجھی جائے گی، یہ نماز قضا نہیں ہوگی. لیکن یہ مسئلہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اب بس 2-3 منٹ باقی ہیں طلوع آفتاب میں یا غروب آفتاب میں، تو میں اس وقت میں نماز پڑھوں، جب سورج نکلے گا یا سورج غروب ہو جائے گا تو اس کے بعد پڑھوں گا. نہیں، دیکھیں خاص طور پر عصر کی نماز کا جو معاملہ ہے، آپ کو میں نے پہلے بتلایا تھا کہ عصر کی نماز جو ہے یہ تمام نمازوں میں سب سے اہم نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، جو نماز درمیانی نماز ہے اس کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو. تو اگر آپ سوئے رہے یا کسی کام میں اس قدر آپ مشغول رہے کہ آپ بالکل موقع نہیں ملا آپ کو نماز پڑھنے کا، اور آپ جب نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوئے تو اس وقت صرف 1 رکعت ہی مل سکتی تھی غروب آفتاب سے پہلے، تو پھر آپ نماز پڑھ لیں. 1 رکعت آپ کی وہ غروب آفتاب سے پہلے ادا ہو گئی، باقی 3 رکعتیں بھی جو ہیں وہ پڑھ لیں آپ اس کے ساتھ ہی. تو یہ نماز جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عصر کے وقت میں ہی سمجھی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگی، ادا سمجھی جائے گی، یہ نماز قضا نہیں ہوگی. اب ہم آخری حدیث پڑھ لیں. سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کا طریقے کا کوئی خصوصی ہے؟ نہیں، وہ تو آگے ہے گا، وہ باب جو ہے نا سورج گرہن اور چاند گرہن والی نماز جو ہے نا اس کے متعلق باب آگے آئے گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح پڑھنی چاہیے. ہاں جی، نہیں، فرض نماز پڑھنی چاہیے. اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر فجر کی سنتوں میں سے فجر کی سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف آپ 1 رکعت ہی پڑھ سکتے ہیں طلوع آفتاب سے پہلے، تو پھر آپ فجر کے فرض پڑھ لیں. آپ جہاں تک سنتوں کا تعلق ہے تو پھر سنتیں آپ قضا کر لیں بعد میں، جب سورج طلوع ہو جائے اور تقریباً 15 منٹ کا وقت گزر جائے تو اس وقت آپ فجر کی سنتوں کو قضا کر لیں.
ہاں جی یہاں دو سوال آخری حدیث پڑھ لیں اگر آپ اجازت دیں تو. کیا 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 کہا آپ نے؟ عصر کی نماز رہ گئی. اچھا عصر کی نماز چھوٹ گئی آپ کی، فوت ہو گئی، اور اب مغرب کی جماعت کھڑی ہو چکی، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو حدیث ابھی ہم پڑھنے والے ہیں اس میں آپ کو جواب مل جائے گا. حدیث پڑھ لیں پہلے. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے یوم الخندق، خندق کے دن. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے دن آئے. کب آئے؟ بعدما غربت الشمس، جب سورج غروب ہو گیا تو اس کے بعد. سورج غروب ہونے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. کس کے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سورج کے غروب ہونے کے بعد خندق کے دن. فجعل يسب كفار قریش. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے کیا شروع کیا؟ انہوں نے جعل يسب كفار قریش، قریش کے کافروں کو انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش کے کافروں کو گالی گلوچ کرنا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا. وقال یا رسول اللہ، آپ اس کا سبب بیان کر رہے ہیں. پہلے ادھر غصہ نکال لیا برا بھلا کہہ کے، اب اس کا سبب بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے کہ میں نے ان کو برا بھلا کیوں کہا. کہنے لگے اے اللہ کے رسول ما كنت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا. مطلب ان کفار قریش نے جن کے خلاف خندق کی جنگ میں مسلمان برسر پیکار تھے، تو ان کفار قریش نے بالکل مہلت ہی نہیں دی نماز پڑھنے کی، اتنا وقت ہی نہیں دیا نماز پڑھنے کا، حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا. تو عصر کی نماز کے فوت ہونے کا اور یا عصر کی نماز کو آخری وقت تک جب انہوں نے مہلت نہیں دی پڑھنے کی، تو اس بات کا ان کو شدید دکھ تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا شدید غم اور اتنا دکھ تھا ان کو کہ ان کی زبان سے بے ساختہ طور پر کفار قریش کے بارے میں گالی گلوچ نکل گئی. انہوں نے ان کو برا بھلا کہا. اور آپ اس سے آپ ذرا تصور کریں کہ ایک صحابی سے ایک نماز جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے یا لیٹ ہو جاتی ہے، اور وہ بھی کفار قریش کے خلاف جنگ کرتے کرتے، تو وہ صحابی جو ہے وہ کس قدر غم زدہ ہیں، کس قدر افسردہ ہیں، کس قدر غصے کی حالت میں ہیں ایک نماز کے لیٹ ہونے کی وجہ سے. کبھی آپ میں سے یا ہم میں سے کسی شخص کے دل میں اس طرح کے جذبات پیدا ہوئے ہیں؟ افسردگی اور افسوس کے جذبات اور غم کے جذبات، غصے کے کہ اللہ کے دین کی وجہ سے انسان کو غصے میں آنا چاہیے. آج ہم دنیا کے معاملات میں تو بات بات پہ غصے میں آ جاتے ہیں، بات بات پہ افسردہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ایک نماز رہ جائے تو ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے، ایک نماز اگر لیٹ ہو جائے تو ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید دکھ ہوا، بہت صدمہ پہنچا عصر کی نماز کے لیٹ ہونے کا، کہ کفار قریش نے ان کو موقع ہی نہیں دیا عصر کی نماز پڑھنے کا حتیٰ کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما صلیتها، اللہ کی قسم میں بھی نہیں پڑھ سکا. مطلب کافروں نے مجھے بھی موقع نہیں دیا عصر کی نماز پڑھنے کا. تو قال فقمنا الى بطحان، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے ہوئے بطحان کی طرف، یعنی بطحان مدینہ منورہ کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، ہم اس کی طرف چلے گئے. کس لیے؟ چونکہ پانی وہاں پر تھا. تو فتوضأ للصلاة، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کیا. وتوضأنا لها، اور ہم نے بھی نماز کے لیے وضو کیا. فصلى العصر، اب آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے کہ عصر کی نماز فوت ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا. اب یہ سارے صحابہ کرام وضو کرتے ہیں اور نماز کی تیاری کرتے ہیں. تیاری کرنے کے بعد اب سورج غروب ہو چکا ہے، ٹائم مغرب کی نماز کا ہے، لیکن
آپ نے کیا کیا فصل العصر، تو آپ نے پہلے عصر کی نماز پڑھی. بعدما غربت الشمس، غروب آفتاب کے بعد، سورج کے غروب ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی. ثم صلی بعدها المغرب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی. لہذا اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی نماز فوت ہو تو پھر اس کی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے. عصر کی نماز اگر فوت ہو جائے تو پھر پہلے عصر کی نماز پڑھنی چاہیے. اگر مغرب کی نماز کے وقت عصر کو قضا کرنے کا موقع ملتا ہے تو پہلے عصر کی نماز پڑھنی چاہیے اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھنی چاہیے. اگر اس طرح کی صورتحال ہو جو آپ نے بھی بیان کی ہے، اور میں نے اس کی طرف پہلے بھی اشارہ کر دیا ہے کہ اگر کسی کی کوئی نماز رہتی ہو اور وہ اپنے ڈیرے پر ہو، اپنے روم میں ہو، اپنے آفس میں ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وضو کر کے فوراً وہ پہلی نماز پڑھ لینی چاہیے جو قضا ہوئی. اس کے بعد وہ مسجد میں چلا جائے اور مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے جس کا وقت ہے. تو اس طرح ترتیب جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. واللہ اعلم وجزاکم اللہ خیرا. کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلا جو باب ہے وہ اگلے درس میں شروع کریں گے انشاءاللہ. صلاۃ تسبیح نماز پڑھ سکتے ہیں. کب پڑھ سکتے ہیں صلاۃ التسبیح نماز جو ہے؟ ہاں ویسے عمومی سوال ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ سکتے ہیں. ممنوع اوقات میں نہیں. میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ ممنوع اوقات میں صلاۃ التسبیح نہیں پڑھنی چاہیے. کسی اور وقت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. فرض کریں مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں، چاش کے وقت پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا جائز ہے نفلی نماز، تو ان اوقات میں نماز تسبیح پڑھی جا سکتی ہے. اس میں کوئی حرج نہیں. وطر کا طریقہ وہ تو میں نے بتا دیا نا کہ اگر کسی شخص کی عادت ہے 3 رکعت وطر پڑھنے کی، جب وہ قضا کرے گا تو وہ 2+2 دو رکعت پڑھ کے سلام پھیرے گا اور اس کے بعد 2 رکعت مزید پڑھے گا. کیونکہ اگر اس کو قضا کرنی ہے تو 4 پڑھے گا وہ، تو لہٰذا 2 کر کے وہ رکعتیں پڑھنی چاہیے. ہاں جی. مسجد میں آنے کے بعد مسجد پڑھے اور ہاں یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. دیکھیں ٹائم ہو گیا اذان کا 3 منٹ. اچھا یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ تحیۃ المسجد جو نماز ہے نا یہ ایک الگ مستقل نماز ہے اور سنتیں اور نفل نماز جو ہے وہ الگ نماز ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، تحیۃ المسجد وہ نماز ہے جو آپ نے مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے پڑھی، وہ تحیۃ المسجد ہے. مثلا آپ مسجد میں داخل ہوئے مغرب کے وقت اور آپ جیسے ہی داخل ہوئے اقامت ہوگی، آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، تو یہ مغرب کی نماز بھی ہے اور یہ تحیۃ المسجد بھی ہے. یہ مغرب کی فرض نماز بھی ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو تحیۃ المسجد کا ثواب بھی ملے گا. اسی طرح اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، فرض کریں آپ ظہر کی نماز اذان ہونے کے بعد آپ ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے، ابھی اقامت ہونے میں کچھ وقت باقی ہے، آپ کو سنتیں پڑھنی ہے ظہر کی، آپ آ کے سنتیں پڑھیں ظہر کی، آپ سنتیں ادا کریں گے تو آپ کو سنتوں کا ثواب بھی ملے گا اور تحیۃ المسجد کو پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ عصر کی اذان ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہوئے اور آپ چاہتے ہیں کہ عصر سے پہلے جو 4 رکعتیں ہیں غیر موقع آپ کو پڑھنے، تو وہ 4 سنتیں غیر موقع پڑھیں، آپ کو ان 4 رکعتوں کے پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا اور آپ کو تحیۃ المسجد کا ثواب بھی اسی کے ساتھ مل جائے گا. لہذا تحیۃ المسجد جو ہے یہ وہ نماز ہے جو مسجد میں داخل ہوتے ہی فوراً پڑھنی ہو، وہ تحیۃ المسجد سمجھی جائے گی، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو. اللہ اعلم. ہاں جی. امام اور مقتدی کی نیت میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. امام اور مقتدی کی نیت میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے لیے ایک دلیل بھی موجود ہے، لیکن نماز اذان کا وقت ہو رہا ہے. ہاں جی جنید بھائی. اسی لیے میں نے کہا کہ عصر کی نماز اس کو پہلے اپنے روم پر اپنے ڈیرے میں پڑھ لینی چاہیے، اس کے بعد آ کے وہ مغرب کی نماز میں شامل ہو اور مغرب کی نماز ادا کرے. کیونکہ اس میں چونکہ رکعتوں کا اختلاف ہے، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، تو اس میں کافی الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں. جزاکم اللہ خیرا. نماز کے بعد انشاءاللہ درس تفسیر ہوگا. بارک اللہ.